یہ دو بہنوں کی کہانی ہے، جو ایک زیادہ خوبصورت ہے اور ایک سادہ سی شکل سی، لیکن وہ ماں باپ کی خدمت گزار زیادہ ہے۔ یہ 6 مہینے پہلے کی بات ہے کہ ایک سادہ سا گھر تھا جہاں مٹی کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ اس گھر میں والدین اور ان کی 2 بیٹیاں رہتی تھیں۔ بڑی بیٹی عائشہ جو بے حد خوبصورت تھی، اور چھوٹی بیٹی فاطمہ جو معمولی کی صورت تھی۔ اتنی خوبصورت نہیں تھی مگر اس کا دل بہت نرم تھا۔ ایک صبح کا منظر تھا۔ والد: فاطمہ بیٹا، ذرا ابو کے لیے چائے بنا دو۔ فاطمہ: جی امی، ابھی بنا کر لاتی ہوں۔ فاطمہ کچن کی طرف چلی گئی۔ اسی وقت عائشہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بال سنوار رہی تھی۔ والدہ: عائشہ بیٹا، ذرا بازار سے میری دوائیاں تو لے آؤ۔ عائشہ آئینے سے نظر ہٹانے بغیر جواب دیا: ابو میں یہ کام نہیں کر سکتی، مجھے باہر جانا اچھا نہیں لگتا۔ فاطمہ کو کہیں، وہ لا دیں گے۔ کچن سے فاطمہ کی آواز آئی: عائشہ نہیں لا سکتی تو کوئی بات نہیں، ابو آپ فکر نہ کریں، میں لا دیتی ہوں۔ والد نے کہا: شکریہ بیٹی۔ ماں نے آہ بھری اور کہا: بیٹا، خوبصورتی اللہ کی نعمت ہے، اس پر غرور نہیں کرنا چاہیے۔ عائشہ جواب دیا: امی دنیا صرف خوبصورت لوگوں کو ہی پسند کرتی ہے۔ کچھ دن بعد عائشہ کو شہر میں ایک فیشن شو میں کام مل گیا۔ وہ خوشی خوشی گھر آئی اور بولی: امی مجھے شہر میں بہت بڑی موقع ملا ہے، میں اب شہر جا رہی ہوں۔ والدین نے کہا: بیٹا مگر ہمیں چھوڑ کر؟ عائشہ بے پرواہی سے بولی: مجھے اپنی زندگی بنانی ہے ابو۔ ماں نے آخری بار سمجھانے کی کوشش کی: بیٹی، ماں باپ کی دعاؤں کے بغیر کامیابی ادھوری ہوتی ہے۔ مگر عائشہ نے کوئی جواب نہ دیا، اپنا سامان باندھ کر شہر چلی گئی۔ وقت گزرتا گیا، گھر میں فاطمہ ہی اور والدین کا سہارا تھی۔ ایک شام والد کی طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ فاطمہ: ابو شاید بخار ہو رہا ہے، آپ فکر نہ کریں، میں ہوں نا۔ فاطمہ فوراً دوائی لے آئی۔ ماں اپنی بیٹی کو دیکھ کر جذباتی ہو گئی۔ کہا: بیٹا، اللہ تمہیں بہت خوش رکھے۔ فاطمہ مسکرا کر کہا: امی آپ دونوں کی خدمت میں ہی میری خوشی ہے۔ چند مہینوں کے بعد فاطمہ کو اسکول میں ٹیچر کی نوکری مل گئی۔ گاؤں کے لوگ اس کی بہت عزت کرنے لگے۔ ایک دن پڑوس والی خالہ نے کہا: بیٹا، فاطمہ تمہارا چہرہ سادہ سا ہے مگر اس میں عجیب سا نور ہے، یہ سب اللہ کے کام ہے۔ دوسری طرف شہر میں عائشہ کی زندگی بہت مختلف تھی۔ چمک دمک، پیسہ اور بہت سے لوگ اسے ارد گرد تھے۔ اس کی ایک دوست اکثر کہتی تھی: عائشہ تم اس شو کی سب سے خوبصورت لڑکی ہو۔ عائشہ: مجھے پتا ہے، مگر وہ سب لوگ صرف اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اس کے ساتھ تھے۔ ایک دن اچانک عائشہ کو ایک عجیب سی بیماری لگ گئی۔ پہلے اس کے چہرے پر نشان آنے، پھر آہستہ آہستہ اس کی خوبصورتی ختم ہونے لگی۔ فیشن شو کے لوگوں نے اس سے کام سے نکال دیا کیونکہ وہ اب اس کی معیار پر پوری نہیں اتر رہی تھی۔ دوست بھی آہستہ آہستہ دور ہو گئے۔ ایک رات عائشہ آنے کے سامنے کھڑی تھی اور اس نے اپنا چہرہ دیکھا تو آنسو بہنے لگے۔ یا اللہ، میں نے اپنی خوبصورتی پر بہت غرور کیا تھا۔ اس وقت 2 لڑکیوں دروازے پر آئی، دستک دی اور سخت لہجے میں بولی: عائشہ، کمپنی نے کہا ہے کہ تم یہ فلیٹ جلد سے جلد خالی کر دو، اب تم یہاں نہیں رہ سکتی۔ یہ کہہ کر وہ بھی خاموشی سے چلی گئی۔ اسی دوران رمضان کا مہینہ آ گیا۔ گاؤں میں عبادتوں کا ماحول تھا۔ فاطمہ روزہ رکھتی، اسکول جاتی، والدین کی خدمت کرتی۔ ایک دن افطار سے تھوڑی دیر پہلے دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھلا تو سامنے ایک کمزور سی لڑکی کھڑی تھی۔ فاطمہ نے غور سے دیکھا اور حیران رہ گئی۔ عائشہ؟ عائشہ روتے ہوئے ماں کے قدموں میں بیٹھی۔ امی مجھے معاف کر دیں۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بیٹی، ماں کا دل کبھی نہیں بند ہوتا۔ والد نے بھی عائشہ
اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا، غلطی انسان سے ہوتی ہے۔ کچھ دن گزر گئے، آشا ٹھیک ہو گئی۔ اس نے فاطمہ کی طرف دیکھا اور کہا، فاطمہ، تم مجھ سے کہیں زیادہ خوبصورت ہو کیونکہ تمہارا دل میں غرور نہیں ہے۔ اب عائشہ بھی فاطمہ کے ساتھ گھر کے کام کرنے لگی۔ ایک دن فاطمہ نے دیکھا کہ عائشہ ماں کے پاؤں دبا رہی ہے۔ فاطمہ بہن، تم تھک جاؤ گی۔ عائشہ، نہیں فاطمہ، یہ وہ سکون ہے جو میں نے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا۔ پھر چاند رات آ گئی، گاؤں کی گلیوں میں روشنی تھی، عائشہ کی آنکھوں میں نمی تھی۔ اس نے کہا، فاطمہ، آج مجھے زندگی کا سب سے بڑا سبق ملا ہے۔ اللہ نے انسان کو جو بھی دیتا ہے وہ ایک آزمائش ہوتی ہے۔ خوبصورتی بھی آزمائش ہے، بدصورتی بھی۔ آسمان پر چاند چمک رہا تھا اور اس گھر میں پہلی بار دلوں کی سچائی عید آئی تھی۔ کبھی بھی کسی چیز پر غرور مت کریں، چاہے وہ خوبصورتی ہو یا دولت ہو یا کچھ اور۔ اللہ کو غرور پسند نہیں ہے۔